سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بحمد اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع، جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج کے ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے پیاس اور صبر کی داستان۔ کیا؟ پیاس اور صبر کی داستان۔ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعہ کربلا، جس طرح واقعہ کربلا کا آغاز ہوا، امام علی مقام نے جس طرح اپنا قافلہ لے کر حج بیت اللہ کی طرف آپ گئے اور وہاں آپ نے حج نہیں فرمایا اور آپ عمرہ کر کے وہاں سے حالات کچھ اس طرح کے پیدا کر دیے گئے کہ آپ کو وہاں سے سفر کوچ کرنا پڑا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے ابھی آپ کو ٹائٹل سے پروگرام کا بتایا ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس کے مان بعد ایک آیت قرآن پاک کی کہ جہاں ذکر ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ جو آیت ہے، یہ والی خاص طور پر آیت آج کے ہمارے پروگرام کے ساتھ اور موضوع کے ساتھ جڑ رہی ہے کہ یہ پیاس اور صبر کی داستان، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو موغیبات ہیں، جو پشت حقائق ہیں، اللہ اس کے رسول نے مثال کے طور پہ جنت، دوزخ، بعد الموت، برزخی زندگی، اور یہ جتنے امور غیبیہ ہیں، جب ہم ان کی طرف نگاہ کو دوڑاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مومن وہ ہے جو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی معیت کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، وہی دراصل حقیقت میں صابرین کی قطار میں شامل ہونے والوں میں سے ہے۔ واقعہ کربلا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ، وہ سارے رحمانی ہستیاں، عرشی ہستیاں کہ جو اپنی زندگی کی آغاز اور تربیت جہاں سے ان کی ہوئی، وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں سارے فیوزات اور برکات عطا ہوئے۔ آپ نے علماء کو، ائمہ کو قرآن اور احادیث کے اندر واقعات سن رکھے ہیں، پڑھ رکھے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ گفتگو آسان پیرائے میں کی جائے تاکہ ہمارے ناظرین، سننے والے
ان باتوں سے، اور ایک عام سادہ فہم آدمی جنہیں واقعہ کربلا، بالخصوص میری مثال نوجوان نسل سے ہے کہ آج کی نوجوان نسل پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا معرکہ ہوا، تو جو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر بہت سے کویسچن اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں، آج تک پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ وہ پوچھتا ہے کہ واقعہ کربلا اتنی بڑی داستان رقم ہوئی، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، کیا وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا کا ظہور ہوا۔ میں اپنی بات کا آغاز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کروں گا، جیسا کہ قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھ لی، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ ہمیں واقعہ کربلا کی زندگی سے ملتا ہے، مگر اس سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی، جو 63 برس ظاہری عمر مبارک آپ نے اپنی دنیا کو، اس پوری دنیا اور رہتی دنیا تک آنے والوں قیامت تک کے لیے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان سب کے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے، جس کا آپ باہر کی دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر جب یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ہستیاں بھی اگر وہاں جا کے باہر کے ملک میں، انگلینڈ میں یونیورسٹی میں جا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی کے اوپر سب سے اوپر جو نام لکھا ہے وہ حضور پاک کا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس لیے وہ وہاں داخلہ لیتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایسی ہستی ہیں، یہی وہ ہستی ہیں جن سے ہم رہنمائی اپنی زندگیوں کی لے کر آگے زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ کہنے دیجئے کہ دنیا میں اگر کسی نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے نام ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ہی سبق لیا ہے۔ تو آپ کی زندگی سے سبق لے کر انہوں نے دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کی، اور اگر ہم مسلمان حضور پاک کی زندگی کو اگر کاملاً اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں، اپنا لیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا نہ فرمائے، اور یقیناً انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یقیناً، بشرطے کہ ہم زندگی حضور پاک کی سیرت سے۔ اب میرے سامنے اس وقت تقریباً یہ ایک قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے، الموسوعۃ القرآنیہ، یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا جو شیخ الاسلام الدکتور محمد ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ علی نے یہ تحریر فرمائی، تقریباً اس کی 10 سے 12 جلدیں ہیں، جو قرآن پاک کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور اب جو احادیث مبارکہ جس سے میں ابھی بات شروع کرنے والا ہوں، آپ نے تقریباً 60,000 احادیثوں کا انسائکلوپیڈیا بھی ابھی کمپلیٹ کیا۔ تو آپ نے آقا کریم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ سارا اپنی احادیث کی کتابوں میں درج فرما رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ کی ایک سیرت کی کتاب جو اوائل دور میں آپ نے لکھی 12 جلدوں پر، اس کا حالی مقدمہ سیرت رسول ہی پڑھے نا، تو اس کے اندر بھی یہ درج ہے کہ آج ہم کہتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ جو رائٹ برادران، یہ جو پلین بنایا، جہاز بنایا، تو یہ رائٹ برادران نے بنایا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ صحابی رسول کا نام بھی درج ہے کہ کس صحابی رسول نے اس کو
بنایا تھا، اس کا فارمولہ بنایا، اور مسلمانوں کو کس کس محاذ پہ کامیابیاں اور ترقی کے عظیم مناظر پر وہ ہستیاں قائم تھیں، میری مراد صحابہ کرام سے ہے۔ اور صحابہ کرام ہوں، آل رسول ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چن لیا ایک خاص عظیم کام کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو رکھیں گے کہ وہ عظیم ہستیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تیار کیں، وہ دنیا میں کیا کیا کارنامہ سر انجام انہوں نے دیے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس۔ جی ویلکم بیک۔ ہم اس وقت وقفے سے واپس آ کر اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے واقعہ کربلا، پیاس اور صبر کی داستان۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی 63 سالہ ظاہری زندگی عمر مبارک کے جو واقعات ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ احادیث کے اندر ہمارے پاس آج اویلیبل ہیں، آسانی سے موجود ہیں۔ وہ ہستیاں جو صبح و شام ان کاموں میں ڈوبی ہوئی ہیں، انہی کی حدیث کی کتابوں سے میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ اب آپ آ جائیے کہ صحابہ کرام اور آل پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی تربیت فرمائی، اگر کسی شعبے میں بھی لے لیں تو سیدنا ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عظیم اور مرتبت ہستی ہوں، یا 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ہستی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ہر میدان میں حضور پاک کے وجود اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے ہر قسم کے علوم کی مہارت حاصل کر لی۔ کیوں؟ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ تلاوت بھی سنی، آیات بھی پڑھی اور تزکیہ بھی ہوا۔ جب ان کا تزکیہ ہوا، تزکیہ کہتے ہیں من کی صفائی، جب من کی صفائی معلم اعظم تاجدار کائنات نے ان کی تو پھر وہی صحابہ پوری دنیا پر چھائے رہے، ہر فیلڈ کے اندر۔ جیسا میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے آج کل نوجوان بچوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہمیں یہ رائٹ برادران نے جہاز بنائے، مگر میں نے عرض کی آپ جب انسائکلوپیڈیا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ مقدمہ میں اس کا جو مقدمہ کی پہلی جلد ہے اس کے اندر درج ہے اس صحابی رسول کا نام جنہوں نے فارمولہ دیا تھا۔ ہوا یہ کہ بس ہمارے بچوں کو ایک مایوسی کی طرف لے جایا گیا اور اتنی تحقیق اور محنت نہیں اس کام پہ کی گئی، تو بحمد اللہ تعالیٰ اب وہ دور نہیں ہے۔ اب ہر بات دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ پیش کرنے والے اپنی اپنی فیلڈ میں بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان پہلے سے کہیں بڑھ کر اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ میری مراد اوورآل طبقہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر پاک و ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، یا پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ سارے کے سارے اب قرآن پاک اور ان واقعات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان کیسے اتنا صبر کر سکتا ہے۔ چونکہ ہمارا کربلا کا موضوع ہے، ہمارے پروگرام کا نام ہے پیاس اور صبر کی داستان، ہم نے ادھر آنا ہے۔ تو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان اتنا صبر کیسے کر سکتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر غور سے
دیکھیں تو صبر ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. لڑائی جھگڑا فساد گلی کوچوں میں گھروں میں قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم گراؤ جلاؤ اور مارو, اور اس طرح کی ہماری کیفیات ہو چکی ہیں. لہٰذا نرمی طبیعت میں ختم ہو چکی ہے. تو جب ایک ماحول یہ دیکھتے ہیں, اسی سینیریو میں جب کوئی مبارک مہینے آتے ہیں, ایام آتے ہیں, جس طرح بھی حج کا مہینہ گزرا, آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ وہاں اللہ کے گھر میں حج کر رہے تھے. لا تعداد پوری دنیا سے وہاں لوگ تشریف لائے اور حجاج کرام آئے اور سعادتیں حاصل کر کے گئے. اور وہاں انتظامات دیکھیں, بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی دنیا کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو لہٰذا آج ٹولز چینج ہو چکے ہیں ہر چیز کے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے تو وہاں جا کے قربانی, محنت, شدید گرمی میں یہ سارا جو تکالیف سہ کر حجاج کرام آتے ہیں تو وہ بھی ایک صبر کا مظاہرہ کر کے آتے ہیں زندگیوں میں. اور اکثر بزرگان دین یا جو حاجی بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی وہاں تو جوانی میں ہی ہمیں حج اور عمرہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑی تکلیف دہ سفر ہے. مگر ایسے اللہ والے بھی ہیں جو ہر سال یہ سعادت حاصل کرتے ہیں, ہر سال وہ جاتے ہیں. ہاں وہ ضعیف ہیں, وہ پھر بھی خوشی خوشی وہاں جاتے ہیں. وہاں جا کے ان کے اندر ایک عجیب سی کرنٹ اور انرجی آ جاتی ہے. اس کی ایک الگ وجہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے, مگر وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو اور اہل عرب کو ایک خاص نسبت دے رکھی ہے کہ جس طرح فرمایا کہ عرب, قرآن بھی وہاں اترا, آقا کریم کی بھی وہاں ولادت باسعادت ہوئی, اور اسے ام القرا بھی کہتے ہیں. اور خانہ کعبہ جہاں پر ہے, جہاں پر یہ پوری دنیا کا ایک سینٹر بھی ہے, اسے ام القرا اس لیے کہتے ہیں. تو لہٰذا وہاں جائیں تو وہاں جا کر بندے کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں آب زمزم ہے. جب آب زمزم پیا جاتا ہے تو وہ ایک مکمل خوراک ہے. اس کے اوپر بھی آج ریسرچ ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کہاں کب سے کئی صدیاں گزر گئیں, کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی آج وہ پانی میں وہ انرجی, وہ طاقت کہ پوری خوراک کا کام وہ پانی کرتا ہے. اور بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کی دور ہو جاتی ہیں اور شفائیں ملتی ہیں. کیوں نہ ملے؟ اس پانی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کن کی ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی. آپ کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں, جو حضور پاک کے بابا کہلاتے ہیں, جنہوں نے خانہ کعبہ جب تعمیر کیا تو مزدوری کے اندر کیا مانگا کہ یا اللہ وہ آخری نبی جو دنیا میں تشریف لانے والے ہیں وہ میری نسل میں سے آئیں. جب یہ دعا کی تو اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی, اور ساتھ ہی کہا کہ کیا جب دعا قبول ہو گئی, جب ادھر دعا مانگی دعا قبول ہو گئی تو وہاں بھی مناظر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خاندان میں آخری نبی ان کو مبعوث فرما دیا, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. تو ان کی دعا قبول ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کیا مجھے اور میری ذریت کو بھی یہ چیز ملے گی؟ فرمایا ہاں, آپ کی ذریت کو بھی ملے گی اور آپ کی ذریت کو امامت بھی عطا کروں گا. کیا؟ امامت بھی عطا کروں گا. اور فرمایا مگر جو ظالم ہوگا اسے امامت نہیں دی جائے گی. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جب امامت جیسا عظیم مرتبہ کسی کو ملتا ہے تو وہ صبر کا اور استقامت کا ایک پہاڑ ہوتے ہیں, تبھی تو ان کو یہ منصب دیا جاتا ہے. اور جو اس کے برعکس ظالم ہو, ظالموں کو کبھی امامت نہیں دی جاتی, اور ظالم کبھی امام بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر.
اس بات سے ایک بات تو یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جو انہوں نے قربانیاں دی، بی بی ہاجرہ نے جو قربانیاں دی، اور جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں دی، اس وجہ سے اس علاقے کی جو برکات ہے اس کا مقابلہ پوری دنیا کی زمین بھی نہیں کر سکتی۔ جو نعمتیں اللہ پاک نے اپنے گھر میں، مکہ اور مدینہ میں، اس سرزمین پر، حجاز مقدس جسے کہتے ہیں، یہ مقدس سفر کی داستان بھی ہے۔ ہم اس کے ساتھ بھی اس کو جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور پھر جنت سے مینڈے کا آ جانا، اور جس طرح میں نے آب زمزم کے بارے میں بات کہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت رکھی، کیا انرجی رکھی، کہ آج بھی تحقیق کرنے والے دیکھ کے دنگ ہیں، عقلیں سوچنے سے قاصر ہیں۔ ہر چیز عقل اپنے گھوڑے دوڑا کے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ پانی ختم ہو رہا ہے، نہ اس کی برکات کم ہو رہی ہیں، اور جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے تو اس کی برکتیں آگے اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں اگلے حصے میں انشاءاللہ یہ ذبح عظیم کی قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ان دونوں کو جوڑ کر پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس کا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ اور واقعہ کربلا کے ساتھ ایک کیا تعلق ہے، اور یہ سارا کچھ قرآن پاک میں درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس اور صبر کی اس عظیم داستان کا سبق، جس سے آج ہم لیسن لے کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اور ہم بھی آج جو پریشانیاں ہیں اس کے اندر اپنے گھروں میں، یعنی انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اگر تکلیفیں آتی ہیں تو اسے برداشت بھی کرنا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، جس طرح ان کے نواسوں نے کی، جس طرح ان صحابہ کرام نے کی، اور جس طرح اولیاء کرام اللہ والے صبر کا مظاہرہ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارے واقعات آگے بیان ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ آج کا پروگرام ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جو آیت قرآن پاک کی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، نماز سے مدد لیتے ہیں، اور نیکی اور اچھائی کے کام کرتے ہیں، تو رب کا وعدہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ بھی ان کے ساتھ ہوگا جو صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں ہر معاملات میں، جو بھی تکلیف آئے، تاکہ اللہ کی معیت ہمیں مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس،